بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے حوالے سے سلسلہ پنجتنی نے نوجوان نسل کی بہتر رہنمائی اور آگاہی کے لیے ایک سلسلہ وار پروگرام فوق البشر کی عنوان سے ترتیب دیا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ اس سلسلے کی اگلی قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ شاید آپ علیہ الصلوۃ والسلام نہیں جانتے تھے، لیکن یہ آخری موقع تھا کہ وہ اپنی مرضی سے یوں تنہا اور اکیلے ہوں گے۔ اس کے بعد انہیں دوبارہ کبھی بھی اس طرح کی خلوت نصیب نہیں ہوگی۔ بہرحال تاریخ میں یہ ضرور رقم ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے میں کچھ وقت گزار کر باہر نکلتے تو رسمی طور پر کعبے کو ایک بار پھر خدائے واحد سے منسوب کرنے کا اعلان کیا اور حکم دیا کہ احاطے میں موجود ساری خدائی نشانیوں کو ہٹا دیا جائے۔ ان کے اس حکم کی فوری ہی تعمیل کر دی گئی۔ اب کعبے میں کوئی اوتار خدائی اور خدائی نشانی باقی نہیں تھی، بلکہ عملی طور پر صرف ایک خدا کا راج تھا۔ بعد اس کے آپ علیہ السلام اونٹنی پر سوار ہو کر قریبی واقع صفا کی پہاڑی پر چلے گئے۔ یہاں انہوں نے مسلسل 3 دن گزارے اور 3 دنوں میں مکہ کے لوگ اپنے گھروں سے نکل کر ایک قطار میں فردن آپ علیہ السلام کے سامنے پیش ہوئے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کا عہد باندھا اور کلمہ پڑھا اور اسلام قبول کر لیا۔ تیسرے دن کے آخر میں ہجوم میں ایک عمدہ لباس پہننے کی ایک عورت بھی نظر آئی، جس نے اپنا چہرہ شال سے ڈھانپ رکھا تھا اور وہ سارا وقت خاموشی سے اپنا باری کا انتظار کرتی رہی، اور جب اس کی حاضری ہوئی تو سب کو معلوم ہو گیا کہ وہ کون تھی اور آخر نے اس نے اپنا چہرہ کیوں چھپا رکھا تھا۔ یہ حضرت ابو سفیان کی بیوی ہندہ تھی، وہی ہندہ جس نے احد کی لڑائی میں حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ نکال کر چبایا اور لاشے کو مٹی اور دھول میں روند دیا تھا۔ ہندہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دیکھ کر مجمع کو سانپ سونکھ گیا اور سبھی لوگ بے چینی سے آپ علیہ السلام کے رد عمل کا انتظار کرنے لگے۔ وہ ایک دوسرے پر سوار ہو کر آگے پہنچنے کی کوشش کرنے لگے تاکہ جب ان دنوں کے بیچ بات چیت ہو تو وہ پوری طرح سن سکیں۔ مجھے اس پر معاف کر دو جو ماضی کا حصہ ہے۔ ہندہ نے اس شخص سے معافی کی بھیک مانگی جس کو وہ 3 دن قبل بھی لوگوں کے بیچ کھڑے ہو کر غلیظ گالیاں اور صلوات سنا چکی تھی، اور اللہ تمہیں معاف کرے گا۔ تم توہین آمیز اور تہمت انگیز کہانیاں نہیں پھیلاؤ گی۔ آپ علیہ السلام نے اس کے لیے معیار مقرر کرتے ہوئے جواب دیا۔ ہندہ نے جواب میں ایک بار پھر معافی مانگی یا کم از کم زیادتیوں کو بھول جانے کی درخواست کی۔ واللہ افطرا بازی اور تہمت باندھنا بہت بری بات ہے۔ معزز دوستو، آج کی گفتگو کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات کریں گے ایک نئے ذکر اور فکر کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔